العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، سورہ فاطر آیت نمبر 7 تک گفتگو ہو چکی تھی اور یہاں سے سورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 8 سے لے کر 14 تک یہ مضمون آ رہا ہے۔ پہلی آیت میں دو شخصوں کا تقابل کیا ہے عمل اور عقیدے کے لحاظ سے۔ فمن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، ایک ٹکڑے میں بہت گہری بات آ گئی کہ بھلا وہ شخص جس کے اعمال کی برائی کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور وہ اس عمل کو برا ہونے کے باوجود اچھا دکھ رہا ہے۔ فَرَآهُ حَسَنًا، رَآهُ کا مفعول ہے حسنا، یعنی وہ شخص جو ہے اس برے عمل کو اچھا دکھ رہا ہے، بہترین دکھ رہا ہے، حالانکہ عمل برا ہے۔ برا عمل کو برا دیکھنے کے بجائے برے عمل کو اچھا محسوس کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے سخت گمراہی ہے کہ جو آدمی گمراہی کو اچھا سمجھ کر گمراہی میں مبتلا رہے گا وہ کبھی توبہ نہیں کرے گا۔ اس واسطے اکابر لکھتے ہیں بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ وہ برائی کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ بندے کو معلوم ہو جائے کہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے۔ جس کا مزاج بگڑ جاتا ہے کہتے ہیں کہ وہ بخار میں بھی نیچے کو کڑوا محسوس کرتا ہے، تو مزاج کا فساد ہے یہ۔ یہاں اللہ نے تشبیہ دی ہے افمن زُيِّنَ لَهُ، کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے آراستہ کیا گیا سوء عملی، اس کے عمل کے برائی کو، یعنی اس کا برا عمل، فرآہ فا کے معنی تو رآہ اس کو وہ دیکھ رہا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ حسنا، عمدہ سمجھ رہا ہے۔ اب جب اس کے دماغ میں یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے تو وہ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اس کے برے عمل کو اس کی نگاہوں میں اچھا کر کے پیش کر دیا ہے تاکہ وہ ہمیشہ اس برائی کے اندر پڑا رہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، بے شک اللہ گمراہ کر دیتے ہیں جس کو چاہیں اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہیں۔ گویا اللہ کی مشیت پر ہدایت اور ضلالت دونوں موقوف ہیں، اور جب اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت پر یہ موقوف ہے تو پھر اب کسی گمراہ کو دیکھ کر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی گمراہی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی گمراہی کا فیصلہ کیوں کر دیتے ہیں؟ یہ بحث تو کئی دفعہ آ چکی ہے۔ پیدائشی اعتبار سے ہر بندے میں دونوں قوتیں ہوتی ہیں، فالہمہا فجورہا و تقویٰ، دونوں قوتیں، لیکن اس نے اپنے قوت کو جو تقویٰ کی طرف جانے والی تھی اسے ختم کر لیا بری صحبتوں کے ذریعے سے۔ جس طرح چھری میں کاٹنے کی طاقت ہے لیکن وہ پھینکنے سے زنگ آلود ہو کر کے نکمی ناکارہ ہو گئی، بس یہ حال ہے۔ تو یہاں تشبیہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے دی گئی ہے کیونکہ ہر عمل کی ہدایت اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس بے شک اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، یہ نبی کو تسلی دی گئی ہے۔ فلا تذهب، پس نہ چلا جائے، بس تذهب چلا جانا، ذهب يذهب کے معنی جانا، نفس کا آپ کا نفس یعنی آپ کی جان، علیہم ان پر، حسرات حسرت کر کر کے، یعنی ان کی فکر میں آپ کی جان نہ چلی جائے کہ یہ گمراہ کیوں ہیں، کیونکہ ان کی گمراہی اللہ کے فیصلے کے تابع ہے۔ جب اللہ کے فیصلے کے تابع ہے تو ان پر اتنا حسرت اور افسوس کرنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ صنعت کے معنی کرنا، بنانا، بما یصنعون جو کچھ وہ کرتے ہیں یعنی اپنے عمل سے اپنے عاقبت کو بناتے یا بگاڑتے ہیں، یہ اللہ کو خوب معلوم۔ صنعت کے معنی کاریگری کہتے ہیں، اسی سے یہاں بنا ہے یصنعون، اور صنعت نگر اسی کو کہتے ہیں جہاں کسی قسم کی کاریگری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واضح کر دیا ہے کہ جو کچھ وہ کاریگری کرتے ہیں اپنے عمل سے، یعنی نتیجہ جنت یا جہنم جو بھی وہ بناتے ہیں، یہ اللہ کے علم ہے۔ اس آیت میں پیغام ملا، گمراہی اور ہدایت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اور کسی بندے کو اگر ہدایت نہیں ملتی ہے تو وہ گمراہی پر رہتا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کی مشیت کے تابع ہونے کی وجہ سے قابل حسرت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کا بندوں پر کسی ظلم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بندوں نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر لیا ہے۔ اب وہ اللہ جس کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، جس کو چاہے گمراہ کر دیں، اور ہر ایک اپنے لیے کیا بناتا ہے اس کو پہلے سے معلوم کر لیں۔ تو اتنی قدرت ہے تو انسان کو اس کا یقین دلانے کے لیے کچھ ایسے مشاہدات کروائے گئے جن کو انسان خوب آنکھوں سے دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، لیکن کبھی اس کے بھیجنے والے کو غور و فکر نہیں کرتا۔ اس آیت میں دیکھیے، واللہ، اور اللہ، الذی، وہ ہے جو ارسل الریاح، جس نے چھوڑا ہے ہواؤں کو، بھیجا ہے ہواؤں کو۔ وہ ہوائیں جو چلتی ہیں وہ کہاں سے چلتی ہیں، ان کا مبدا کیا ہے؟ تو اللہ نے بھیجا ہے۔ ہواؤں سے کسی کا انکار نہیں، لیکن آج تک کسی کا دعویٰ نہیں کہ ہوائیں بھیجنے والا کون ہے۔ جب کوئی دوسرا مدعی ہے ہی نہیں تو پھر اللہ کے بھیجنے کا یقین کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا فتثیر صحابہ، تثیر پہلے بارے میں بتا چکا ہے، تثیر الارض، زمین کو جوتتے ہیں، تو سارے یسیروں کے معنی یہاں پر جو بادل ہیں، صحابن، بادل، ان بادلوں کو یہ ہوائیں جوت کر اکٹھا کرتی ہیں، یعنی ان کو تہ بتہ جماتی ہیں۔ بکھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں، ان کو جیسے کسان کھیت میں ہل چلا کر گھاس کو اکٹھا کر لیتا ہے، ایسے بکھرے ہوئے بادلوں کو ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ ایک تہ پر تہ جما کر اکٹھا کر دیتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ نور میں بات آ چکی ہے کہ وہ تہ پر تہ جما کر ایسا جما دیتے ہیں تہ بتہ کہ پورے بادل کالے کالے نظر آتے ہیں۔ متراکبہ کا لفظ ہے، متراکبہ کے معنی تہ بتہ جما دیتے ہیں۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ ہواؤں کا۔ تو ہواؤں کا چلانے والا اور ہواؤں سے بادلوں کو اٹھا کر اکٹھا کرنا، پھر ان ہواؤں کے ذریعے سے فسقناہ الی بلد میت، ہم سیراب کرتے ہیں، فسقنا، ہم سیراب کرتے ہیں، ہو اس کو، یعنی بادل کے ذریعے سے، کس کو؟ الی بلد میت، مردہ شہر۔ بلد کے معنی شہر اور میت اردو میں استعمال ہے، میت کے معنی ہی مردہ۔ ہر وہ زمین جس پر بارش کے آثار نہ ہوں، خشک ہو جائے، اس کو مردہ زمین کہا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقام پر آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کوئی چیز نباتات کی اگنے والی نہیں ہے جب تک بارش نہ ہو، بارش سے اللہ زندہ کرتے ہیں۔ یہاں وہی اشارہ، فسقناہ الی بلد میت، تو ہم اس کو آسودہ اور اس کو سیراب کر دیتے ہیں، مردہ شہر کو، ان بادلوں کے ذریعے سے۔ فاحیینا بہ الارض، تو ہم نے زندہ کر دیا ہے اس بارش کے اور بادل کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتہا، اس کے مر چکنے کے بعد، یعنی ہر زمین مردہ ہے جب تک کہ اس میں قوت نمو نہ ہو، اور قوت نمو بارش کے اختلاط سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک تشریح دے کے فرمایا کذالک النشور، اسی طرح ہوگا جی اٹھنا، کذالک معنی اسی طرح، نشور نشر کرنا۔ یہ نشر کا لفظ قرآن کریم میں سورۃ فرقان میں بھی آیا ہے، پہلے رکوع میں، وہاں بھی کہا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہاں کہا ہے وَكَذَلِكَ النُّشُورُ۔ اور آپ بھی جب سوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں
سو کر اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ان دعاؤں کے لفظوں میں غور کر لیا کرو. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ وہی نشور ہے. اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو زندہ کیا مر چکنے کے بعد. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ہمارے مر چکنے کے بعد ہم کو زندہ کیا. والیہ النشور، اور جیسے آج ہم بستر سے اٹھ رہے ہیں ایسے ہم زمین کے بستر سے اٹھیں گے. یہ ہے نشر. تو نشر کے معنی آتے ہیں پہنچانا. ہمارے پاس اردو میں اس کا جو ہے شعبہ نشر و اشاعت کے معنی کسی چیز کو پہنچانا، منتشر کرنا، بکھیرنا. ہاں منشور کے معنی آتے ہیں ہم اپنے اصولوں کو ظاہر کر رہے ہیں. منشور، اس پارٹی کا منشور کیا، یعنی اس پارٹی کو کس بنیاد پر اٹھایا گیا ہے، اس کا دستور کیا، دستور اور منشور کہا جاتا ہے. تو اللہ نے آواز فرمایا کہ قیامت میں جس طرح ہم یہاں پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر سے سبزے کو اگاتے ہیں، ایسے ہی ہم آب حیات چھڑکیں گے اور قبر سے مردے زندہ ہوں گے. بس زندہ ہونے کی مثال ہے کذالک النشور. ایسا ہی اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. اور معلوم یہ ہوا کہ مرنا اور جینا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اور یہ کئی مقام پر آ چکا ہے، سورہ فرقان میں تفصیل آ چکا ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ کہ جب سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے تو جس کو عزت چاہیے، عزت کس سے حاصل کرنا چاہیے؟ اللہ سے. من کان یرید العزت، جو شخص کی ارادہ کرتا ہو عزت کا، یعنی غلبہ چاہتا ہو، شہرت چاہتا ہو، دنیا میں عزت چاہتا ہو، فللہ العزت جمیعا، تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے ساری عزت. اگر کائنات میں کسی سے عزت مل سکتی ہے تو وہ اصلا نہیں ہے بلکہ تبعاً. اصل طاقت، اصل غلبہ تو اللہ کا ہے. تو جب کسی انسان سے اگر کسی کو تبعاً عزت اور غلبہ ملے گا، یہ بالواسطہ ہوگا. بالواسطہ کا مطلب اس کا ذاتی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے عطا ہوگا. اور ذاتی قدرت اور ذاتی غلبہ کے مقابلے میں یہ عطائی غلبہ یقیناً ناقص ہوتا، ناقابل اعتبار ہوتا اور ناقابل ثبات ہوتا، کبھی ختم ہو سکتا ہے. اسی لیے جس کو مستقل عزت چاہیے وہ اس ذات کو پکڑے جس کی عزت اور جس کا غلبہ مستقل ذات ہے، کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے، اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے. من کان یرید العزت، جو شخص عزت اور غلبہ چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو تمام تر عزت اللہ کے لیے ہے. اب اللہ کے پاس جو عزت ہو کیسے حاصل کرے؟ بندہ چاہتا تو یہ ہے کہ اس کو غلبہ ملے اور اللہ کے پاس عزت حاصل کرے، لیکن کیسے، کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ ایک طویل بحث کو دو جملے میں سمجھ دیا گیا ہے. یہ قرآن کریم کے لفظوں کا اعجاز ہے. فرمایا الیہ یصعد، اسی کی طرف چڑھتے ہیں. الیہ، اسی کی طرف. یصعد، چڑھتے ہیں. صعدہ، صعیدہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا چڑھنا. صعود کے معنی چڑھنے کو کہتے ہیں. جس طرح نزول اترنے کو بولتے ہیں، ایسے ہی صعود چڑھنے کو بولتے ہیں. جیسے قعود بیٹھنے کو بولتے ہیں. بس ایسے ہی یہاں سمجھ لو کہ جو لفظ یصعد ہے، اس کے معنی چڑھنا. الیہ یصعد، اسی کی طرف چڑھتے ہیں. کیا چڑھتے ہیں؟ الکلم الطیب، کلمہ. کلمہ کبھی کلام کے معنی میں ہوتا ہے. کلمہ کے معنی جو زبان سے لفظ نکلتا ہے، یہ کلمہ ہے. الف لام سے کبھی کبھی مراد ہے پورا کلمہ، یعنی جملہ. چنانچہ کلمہ طیب کو اول کلمہ کہتے ہیں اسی واسطے، حالانکہ وہ کلمہ نہیں ہے، پورا جملہ. لیکن کبھی کبھی جملے کو اور کبھی کبھی پورے کلام کو کلمہ بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس حدیث میں آتا ہے، بخاری کی آخری حدیث سنتے ہیں درس بخاری میں، کلمتان حبیبتان، دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہیں. حالانکہ وہ کلمے نہیں ہیں، جملے ہیں. وہ تو سبحان اللہ و بحمدہ ایک جملہ ہے، تو جملے کو وہاں کلمہ کہا. دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، دو کلمے ہیں. انہیں کلام نہیں کہا بلکہ کلمہ کہا. ایسے ٹھیک یہاں بھی الکلم الطیب سے مراد کلمہ نہیں ہے بلکہ کلام ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیب ہے. لوگ کہتے ہیں کلمہ، اس کی صفت کیا ہے؟ الطیب. طیب کے معنی پاکیزہ. ایسا بول جو بالکل پاک ہو، اپنے لفظ اور معنی اور اپنے صفات اور خواص ہر لحاظ سے بالکل پاک، طیب، پاکیزہ ہو. وہ کلمہ طیب کیا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیب کہلاتا ہے. یہ چڑھتا ہے. والعمل الصالح يرفعه، اور عمل صالح چڑھتا ہے اس کی طرف. اس کلمے کی تفسیر میں تھوڑا سا عربی گرامر برداشت کرنا پڑتا. يرفعه میں دو ضمیریں ہیں، ایک ضمیر ہے فاعل کی اور ایک ضمیر ہے مفعول کی، یعنی ایک ضمیر ہے سبجیکٹ کی اور ایک ہے آبجیکٹ کی. طے کرنا ہے اس میں سے. پہلا قول جمہور کا ہے جو بہت واضح ہے، اس کے مطابق میں تشریح کرتا ہوں پہلے تاکہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں. کلمہ طیب، کلمہ طیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ تو منافق پڑھتا ہے، لیکن اس کا منافق ہو کر پڑھنا مفید نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر عمل صالح نہیں ہوتا. عمل صالح، عمل کے معنی کام، اور کام جو ہوتا ہے جس طرح ہاتھ سے ہوتا ہے ایسے ہی دل سے ہوتا ہے. اور دل کا جو کام ہے وہ ہے تصدیق کرنا، اس لیے تصدیق قلبی کو فعل کہا. یہ دل کا فعل ہے، دل کا مان لینا، یہ دل کا ایک کام ہے جس کو ہم فعل کہتے ہیں. یہ عمل صالح ہے. والعمل الصالح یرفعہ میں ایک ضمیر ہے فاعل کی، ایک مفعول کی ہے. یرفعہ مانے اور عمل صالح اٹھاتے ہیں اس کلمہ کو اوپر تک. یعنی اگر کلمہ پڑھ لیا اور عمل صالح نہیں ہے تو گویا اس کا کلمہ پڑھ لینا عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ منافق. یہ کلمہ طیب کو اوپر اللہ تک پہنچانے کے لیے عمل صالح چاہیے. عمل صالح نہیں ہوگا تو لا کلمہ پڑھ لے اوپر جانے والا نہیں. تو یرفعہ میں جو ہو ہے ابجیکٹ کی ضمیر مفعول کی، وہ گویا کلمہ طیبہ کی طرف جاتی ہے، اور جو فاعل کی ہے جو اٹھاتی ہے اوپر وہ عمل صالح سے مراد. یہ جمہور کی رائے ہے. تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ طیب یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار جب تک دل کا عمل تصدیق کی شکل میں نہ ہو تب تک اللہ تک نہیں پہنچتا، یعنی منافقت میں شمار ہوتا. یہ مراد ہے. چلتا ہی نہیں آگے نہیں بڑھتا. اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہر بندہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا مخلص ہونا اس وقت معتبر ہوگا جب دل اس کی تصدیق کر دے. اور جب دل تصدیق کر دے گا تو دل کا تصدیق کرنا یہ دل کا عمل ہے، اور یہی عمل صالح ہے جو اٹھاتا ہے اس کلمے کو اللہ تک پہنچاتا ہے، یعنی مقبول بناتا ہے. اللہ تک پہنچانا، اوپر اٹھانا، یعنی عند اللہ مقبول ہونا. اس لیے کسی بھی منافق کا کلمہ پڑھ لینا اس کو اللہ تک نہیں پہنچاتا، یعنی مقبول نہیں بناتا. یہ ایک تشریح ہے بہت واضح جس کا ہمیں خلاصہ پیش کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آدمی چاہیے کہ کلمہ اس کا مقبول ہو جائے اول مرحلے میں تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ عمل صالح. یعنی پہلا عمل کیا ہے؟ دل کی تصدیق. پھر اس کے بعد دوسرے اعمال تبان آتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے. یہ بھی عمل ہے. ان کا نمبر 2 پہ آتا ہے. نمبر 1 پہ کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل، جس کا نام ہے تصدیق قلبی. تصدیق قلبی جب تک نہ ہو تب تک زبان سے کلمہ پڑھا ہوا وہ قول طیب کے اوپر تک نہیں جاتا. یہ مطلب ہوا اس کا. یہ ایک جمہور کی رائے ہے، جمہور مفسرین ابن عباس وغیرہ.
دوسری تفسیر میں یرفعہ میں بالکل الٹ جائے گا مضمون، یعنی یرفعہ میں پہلے ہم نے کہا تھا کہ فاعل کی ضمیر جاتی ہے عمل صالح کی طرف اور مفعول کی جاتی ہے کلمہ طیبہ کی طرف، اس کا بالکل الٹا کر دیجیے آپ، یعنی کلمہ طیبہ کی طرف فاعل کی ضمیر جائے گی اور عمل صالح کی طرف مفعول کی ضمیر جائے گی۔ ضمیر کا مطلب پروناؤن جو لوٹتا ہے ان کی طرف۔ اب مطلب کیا ہوگا؟ عمل صالح لاکھ کر لیجئے، اگر کلمہ طیبہ نہیں ہے تو یہ عمل صالح اللہ تک مقبول ہو کر نہیں پہنچتا، یہ معنی بدل جائیں گے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ انسان ہیں بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، لیکن کسی کا اچھا کام اللہ کے پاس نہیں پہنچے گا کیونکہ کلمہ طیب نہیں ہے۔ یہ دوسرا قول ہے، کلمہ طیب کے بغیر کسی کا کوئی عمل صالح اللہ کے یہاں مقبول ہو کر فائدہ مند نہیں بنتا ہے۔ یہ دو تشریحیں عام طور سے کی جاتی ہیں اس آیت کی، اور دونوں وجہ درست ہے۔ پہلے تفسیر جمہور کی، دوسری تفسیر دوسرے ائمہ کی ہے۔ اب ان دونوں کے ساتھ ایک حدیث یاد آئی ہے، بہت پیاری حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے شارحین نے اسی آیت پر۔ متشفی صاحب لکھتے ہیں، کاش کہ لوگ اس کو اچھی طرح سوچتے، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قول بلا عمل کے مقبول نہیں، اور کوئی بھی قول اور عمل بلا نیت کے مقبول نہیں، اور کوئی بھی قول عمل نیت یہ تینوں معتبر نہیں جب تک کہ سنت کی مطابقت میں نہ ہو۔ پہلے میں کیا فرق ہوگا؟ قول ہی صحیح نہیں ہے تو ایمان نہیں، اور دوسرا قول بھی صحیح ہے عمل صحیح نہیں ہے تو پھر نفاق میں جائے گا نہیں اوپر۔ قول بھی صحیح ہے عمل بھی صحیح ہے، نیت صحیح نہیں ہے تب بھی فساد۔ اور قول اور عمل اور نیت تینوں چیزیں درست ہیں، لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے بلکہ مخالفت میں سنت کی، وہ بھی مردود۔ تو یہ تین شرطیں ہو گئی، قول بھی ہو، عمل بھی ہو، نیت بھی ہو، اور یہ تینوں چیزیں مطابق ہو سنت مصطفیٰ کی، تب جا کر کے وہ قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ اب اگر کوئی انسان کتنے ہی نیک نیتی سے بڑے عمدہ کام کرتا ہو اور دل سے زبان سے اقرار بھی کرتا ہو، لیکن وہ عمل حضور کے عمل سے مشابہ نہ ہو، اس کا نام بدعت ہے، تو ہرگز قابل قبول نہیں۔ اور اسی حدیث پر علامہ سعدی کا وہ شعر ہے، خلاف پیغمبر کثیر گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسی، پیغمبر کے خلاف چلنے والا منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو نمونہ پیش کیا ہے وہ نمونہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو عمل آپ کے کیے ہوئے سنت کے مطابق نہ ہوگا وہ رد کر دیا جائے گا، نماز ہو یا روزہ ہو، حج ہو یا زکات ہو یا لباس ہو یا کسی قسم کا کوئی عمل ہو، اگر وہاں سنت کی مطابقت میں نہیں پہنچ رہا ہے تو باطل ہو جائے گی۔ تو ہمارے سامنے اس جملے سے ایک تین چار باتیں سامنے آئی۔ نمبر ایک قول کلمہ طیب، نمبر دو عمل صالح، نمبر تین نیت خالص، یعنی خالص مطلب وہ عمل اور وہ قول صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور ان تینوں کے ساتھ وہ عمل اور وہ قول سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، تب جا کر وہ مقبول ہوگا۔ یہ میں نے خلاصہ پیش کیا ہے، تفصیل اس کی بہت طویل ہے۔ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور، والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ مکر کرتے ہیں، مکر کے معنی خفیہ تدبیریں کرنا، سازشیں کرنا، پلاننگ کرنا۔ السیئات کا واضح کر دیا کہ مکر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مکر کے معنی تدبیر اچھے کاموں کی، اور ایک مکر اور تدبیر برے کاموں کی، اس لیے سیئات لگا یمکرون کے ساتھ السیئات، برے کام، بری تدبیریں کرتے ہیں۔ بری تدبیریں کیوں ہوں گی؟ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے تدبیریں جو بری ہوتی ہیں، آپ کو نفع ہوگا، وہ بری تدبیر کب آئے گی؟ جب کسی کو ضرر پہنچے۔ کسی کو ضرر نہیں پہنچے گا تو وہ مکر سیئات بنتا ہی نہیں۔ سیئات کب بنتا ہے؟ جب اس مکر میں اور سازش میں کسی کو ضرر پہنچ رہا ہو، تکلیف پہنچ رہی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جو تدبیریں کرتے ہیں بری بری لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ جس عذاب کو اللہ سخت کر دے وہ آسان نہیں ہو سکتا۔ ومکر اولئک هو یبور، اور مکر یعنی تدبیر ان لوگوں کی، هو یبور وہی ہے اکارت ہو جانے والی۔ گڈھا کھودنے والا گڈھے میں خود گرتا ہے، یہ مسئلہ جو مشہور ہے یہاں سے نکلے ہے۔ جو شخص مکر کرے گا اس کی تمام تدبیروں کو اللہ باطل کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ یبور کے معنی ہلاکت میں پڑنے والے، اکارت ہو جائے گی۔ اللہ اس پر قادر ہے۔ اب اس کی مثالیں اگر دیکھیں گے آپ قرآن کریم میں بہت ملیں گی، بے شمار مثالیں ملیں گی۔ کئی واقعات کے سامنے آئیں گے کہ ان لوگوں نے اس کو تکلیف پہنچانے کا فیصلہ کیا، ان سے اللہ نے تکلیف پہنچانے والوں کو ہی مبتلا کر دیا۔ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعے ملیں گے۔ اب یہاں سے دیکھیے اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، تبھی تو ان کی خفیہ تدبیروں کو ہلاک کر دیا، تدبیروں کے ساتھ ان کو ضائع کر دیا، کیونکہ اللہ کی قدرت دیکھو، واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ جب تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو تم تدبیریں جتنی بناؤ گے، تم کو پیدا کرنے والا ان تدبیروں سے واقف ہوگا، جو تدبیر سے واقف ہوگا اس کا توڑ جانتا ہوگا۔ وہ تدبیر خفیہ ہوئی ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے، تمہاری پیدائش کو نہیں، بلکہ تم کیا کرنے والے ہو آئندہ وہ سب اس کے علم میں ہے۔ اب مثال دیا اللہ نے آگے، واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر بنا دیا تم کو جوڑے۔ مٹی سے بنایا پہلے مرتبہ مراد ہے آدم، پھر بنایا نطفے سے، یہ ہر انسان کے واسطے اصل ہے۔ اور اگر شکل دی جائے اس کی تو پہلے بنایا مٹی سے، پھر بنایا اس مٹی سے نطفے کو، اور تم کو پیدا کیا نطفے سے بالتبع۔ جب اللہ اتنے قادر ہیں کہ مٹی کو انسان بنا سکتے ہیں، دو مرحلوں کے بعد مٹی ہے، مردہ مٹی ہے، اس کو پانی بسا کر کے زندہ کر دیا، اس مٹی کو انسان بنا دیا، اس مٹی کے انسان کو اگر تدبیر کرنا سکھا دیا تو سکھانے والا ان کی تدبیر سے واقف ہوگا، یہ فرمایا۔ اور اس کے قدرت کا، اس کے علم کا احاطہ یہاں تک ہے۔ ثم جعلکم ازواجا، تم کو جوڑے بنا دیا، پانی ایک ہے، مقام ایک ہے، لیکن جوڑے بنا دیا، اور دونوں متضاد صفات کے ساتھ، دونوں کے خواص الگ الگ ہیں، دونوں کی آواز الگ، دونوں کی چال ڈھال الگ، دونوں کے تقاضے الگ، دونوں کی خواہشیں الگ، دونوں کی تمنائیں الگ، دونوں کی آرزوئیں الگ، دونوں کی فکریں الگ، کیسا بنا دیا؟ یہ سب اللہ کی طرف سے۔ ثم جعلکم ازواجا، تمہارے جوڑے بنا دیا۔ وما تحمل من انثى، اور جتنے بھی حمل ہوتے ہیں مؤنث کے، اگر ماں کو نافیہ مان لیا جائے تو معنی کیا ہوں گے؟ نہیں حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو، ولا تضع، اور نہ وضع حمل الا بعلمه، مگر اس کے علم کے ساتھ، اس کا علم ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں کتنی عورتیں ہیں؟ صرف عورتیں نہیں بلکہ فرمایا انثى، جتنے بھی مؤنث ہیں،
چاہے وہ حیوانات میں ہو، حشرات الارض میں ہو، کیڑے مکڑوں میں ہو، پرندے میں ہو، چرندوں میں ہو، جتنے بھی مؤنث ہیں ان میں جو حمل ہوتا ہے یا وضع حمل ہوتا ہے یا دونوں اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے. کتنی شان ہے اللہ کی، کتنا علم محیط ہے اللہ کا. کتنے حیوانات ہیں ان کی اقسام کو بھی جاننا ممکن نہیں ہے. ان تمام مؤنث کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے ان کے رحم میں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ خوب پہلے سے جانتے ہیں. اور ایک فرمایا وما يعمر من معمر، اور نہیں عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا. وما يعمر من معمر، یہ لفظ سورہ یاسین میں آ چکا ہے. ومن نعمره ننكسه في الخلق، ہم جس کی عمر لمبی کرتے ہیں تخلیق میں ادا کرتے ہیں تو معمر کہتے ہیں. بزرگ جس کی لمبی عمر ہے اس کو معمر کہتے ہیں. معمر ہونا اچھی چیز ہے لیکن اس میں بھی ایک لمٹ رکھا اللہ کے نبی نے. اور فرمایا کہ جب آدمی کی عمر ارذل عمر تک آ جائے تو اللہ کی پناہ، اللهم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر. دیکھیے یا عالم بعد علم شیء، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ارذل عمر میں پہنچنے تک، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جاننے والا ہو کے رہ جائے. یہ عمر کو پہنچ جاتا ہے تو نہ کسی کو پہچانتا ہے، نہ کسی کی بات سنتا ہے، نہ کسی کو سمجھ سکتا ہے، نہ کچھ اپنے دل کی باتوں کو کہہ سکتا ہے. ایک بے جان دھڑ محسوس ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے پناہ مانگی. تو معمر ہونا اچھا، لیکن معمر ہونے کی انتہا یہ ہے کہ ہوش اور حواس صحیح ہوں، صفائی اور نظافت ہو، پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع کے ساتھ کائنات سے چلا جائے. لوگ کہتے ہیں مرنا پسند نہیں ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے موت بھی. اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر یہ موت نہ آئے تو مردہ بھی اور مردے کے ساتھ رہنے والے زندہ لوگ بھی مردے سے بدتر ہو کر رہ جائیں. اللہ کا انعام ہے، بڑا فضل ہے. جس مردے سے اور جس سے لوگ بڑھاپے میں بیماری میں بیزار ہو جاتے ہیں اللہ اسے اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی عمر کو ہم بڑھاتے ہیں، جس کی عمر دی جاتی ہے وما يعمر من معمر، اور نہیں عمر پاتا کوئی بڑی عمر والا. ولا ينقص من عمره، اور نہ کم کی جاتی ہے اس کی عمر میں سے الا فی کتاب، مگر کتاب میں درج ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے عمر کا گھٹنا بھی عمر کا بڑھنا بھی. بات اتنی ہے کہ کتاب میں سب لکھا ہوا ہے عمر کا بڑھنا اور گھٹنا سے. لیکن اب یہ لفظ کے انداز سے مفسرین نے اس میں کئی احتمالات آگے کے توضیحات کی ہیں. مثلا فرمایا کہ کیا کسی عمر والے کی عمر بڑھتی ہے اور کسی کی عمر گھٹتی ہے؟ یہ عمر کے گھٹنے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، جس میں سے ایک اجل ہے یعنی حیات، ایک عمل ہے یعنی کیا کرے گا یہ، اور ایک رزق ہے کیا کھائے گا. تو اجل آ گئی، عمل اور رزق. چوتھی چیز ہے شقاوت اور سعادت، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا. یہ سب لکھ دیا ہے. اللہ کا علم کتنا محیط ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سب لکھا جا چکا ہے اور لکھے ہوئے کے مطابق ہی ہوگا. اس کے لکھے ہوئے کوئی ٹال نہیں سکتا. ولن تجدہ، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے کسی کو کہ اللہ کے کلمات کو تبدیل کر سکے. یہ اللہ کی شان ہے. بات یہاں ہو جاتی پوری، لیکن وہ تبصرہ کرنا ضروری ہے کہ کیا عمر گھٹتی اور بڑھتی ہے؟ لکھا جا چکا ہے تو گھٹتی بڑھتی نہیں. یہاں جو کہا گیا ہے یہ ایک فرد واحد کے اعتبار سے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ جن سے انسانیت کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ جن کی بھی عمر بڑی ہوتی ہے یا جن کی بھی عمریں کم ہوتی ہیں، کسی کی عمر کم کسی کی عمر زیادہ، سب لکھا ہوا ہے. یہ مطلب ہے کسی ایک فرد واحد سے متعلق نہیں ہے گفتگو. جس کی بھی عمر زیادہ ہو یا جس کی بھی عمر کم ہو لکھا ہوا کتاب میں. اور اگر یہ مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہر آدمی کی عمر گھٹتی اور بڑھتی ہے اور وہ اللہ کے علم ہے، تو عمر کے گھٹنے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس کو خوشی ہو، من سر، جس کو خوشی ہو کہ وہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر بڑھ جائے، تو اس کو چاہیے فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرے. تو صلہ رحمی کرنے سے رزق کا بڑھنا اور عمر کا بڑھنا یہ حدیث کے اندر موجود ہے. صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے، رزق بڑھتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسا بڑھتا ہے؟ اور بھی بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں، میں رد القضاء الا الدعاء، تفضیل بدلتی نہیں مطلب دعاؤں سے. تو بعض سمجھتے ہیں کہ عمر بڑھ جاتی ہے. عمر بڑھتی اور گھٹتی ہے کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ان تمام باتوں کو رکھ کر کے. آقا نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی جب نیک سلوک کرتا ہے تو اس کی اولاد صالح پیدا ہوتی ہے، اور جب صالح اولاد ہوتی ہے تو وہ اس کے حق میں دعا کرتی ہے. یہ آدمی مر چکا ہوتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی عمل نہیں کام آتا، کوئی عمل کرنے کی سکت اور طاقت نہیں ہوتی، لیکن اس کی جو صالح اولاد دعا کرتی ہے تو اس دعا کی بنا پر اجر اس کے قبر میں پہنچتا رہتا ہے. حالانکہ مر چکا ہے لیکن اجر بڑھتا جا رہا ہے. اور زندہ رہنے کا مقصد اور فائدہ یہی ہے کہ آدمی کو اجر ملتا جائے. تو جو زندگی میں اجر بڑھنے کا دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی ہو رہا ہے. یہ ہے عمر کا بڑھنا. اس وجہ سے بات معلوم ہو گئی کہ آپ جب نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، تو اپنے اولاد کو بھی نیک اور صالح بنائیں گے، اور اس کی دعاؤں سے آپ کے مر چکنے کے بعد جو اجر میں اضافہ ہوتا رہے گا، وہ ایک معنوں میں جو زندے کو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ مردہ ہونے کے بعد فائدہ اٹھائیں گے. یہ ہے عمر کا برکت والا ہونا. تو عمر کا بڑھنا سے مراد کیا ہے؟ عمر برکت ہونا، برکت والا ہے. تو ایک مفہوم یہ ہوا کہ عمر کا گھٹنا بڑھنا تعبیر کیا ہے برکت سے. آدمی کی عمر گھٹتی اور بڑھتی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے، کیا مفہوم ہوتا ہے؟ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عمر دیتے ہیں، بڑی عمر دیتے ہیں، یا اس کو عمر میں سے کم کرتے ہیں، عمر میں سے کم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ عمر نام ہے چند سانسوں کے مجموعے کا. جب ایک سانس اس میں سے لیا تو اتنا حصہ کم ہو گیا. تقریباً 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے آدمی 24 گھنٹے میں. اب آپ سوچئے اتنی سانس جب لیتا ہے تو اس کی حیات میں کتنی سانسیں ہیں؟ جتنی سانس لیتا اور چھوڑتا ہے اتنے کم ہوتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ یہ سانس آہستہ آہستہ جب ختم ہو جائے گی تو عمر ختم ہو جائے گی. تو حیات نام ہے چند سانسوں کے مجموعے کا. جب ایک سانس آتی اور جاتی ہے تو اس کل میں سے ایک جز کم ہو جاتا ہے. کتنا خوش ہوتے ہیں لوگ اپنے بچوں کی برتھ ڈے منانے کے لیے. میرا بیٹا 20 سال کا ہو گیا، میری بیوی 50 سال کی ہو گئی. یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ 50 سال کم ہو گئے، یہ ہے گھٹنا عمر کا. عمر کے گھٹنے کا نام کہتے ہیں بڑھ گیا نہیں، عمر میں سے اتنا گھٹ گیا. اور اس پر بجائے خوشی بانٹنے کے آنسو بانٹنا چاہیے. ارے میرا بیٹا اگر 100 سال کی عمر لایا تھا تو 50 سال تو ختم ہو گئے، 50 سال قبر سے قریب ہو گیا، منتقل ہو رہا ہے. اس چیز کو کون سمجھائے؟ پورا ماحول ایسا بن چکا ہے، ایک کو دیکھ کر دوسرا، دوسرے کو دیکھ کر تیسرا. خربوزے کو دیکھ کر رنگ کیسا پکڑتا، خرابیوں کو دیکھ کر بچہ ایسا بگڑ رہا ہے. ہر ایک بچہ چاہتا ہے کہ کیک آنا ضروری ہے.
ہاں کیس سے چھٹی نہیں ملنے والی ہے. یہ اللہ کی طرف سے مار ہے. جب تک ہم کوشش مجموعی طور پر نہیں کریں گے کہ ہماری کوششیں ایسا ہوں گی رائے ہوں گی نہ ہو جب تک نہیں بنے. تو عمر کا گھٹنا یہ ایک شاعر کہتا ہے اسی مضمون کو حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منه انتقصت به جزءا. حیات نام ہے چند سانسوں کے مجموعے کا. جب ایک سانس اس میں سے نکلی تو مجموعے میں سے اس کے ساتھ ایک حصہ کم ہو گیا. کم ہوتے ہوتے یہ جاتا ہے ادھر. تو یہ کم ہونا بھی اللہ کے علم میں ہے. عمر کا بڑھنا برکت سے مراد ہے. عمر کا گھٹنا اس لحاظ سے ہے کہ ہر سانس کے ساتھ عمر گھٹتی ہے. یہ سب اللہ کے علم میں. بندہ سوچ سکتا ہے اتنے انسانوں کی اتنی سانس ہیں اللہ کے علم میں کیسے ہے؟ تو بڑا مشکل کام ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ذلک علی اللہ یسیر. یہ سب اللہ پر بہت آسان. بے شک بے شک ذالک یہ پورا کا پورا اوپر کا تذکرہ علی اللہ یسیر. اللہ پہ آسان ہے. یسیر کے معنی یسر آسان ہے. تو مشکل ہے. سب لکھا ہوا پہلے سے لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے. وہ اتنا قادر مطلق ہے. اس اللہ کے پاس کس کا اخلاص ہے, کس کی نیت میں فطور ہے, سب ظاہر ہو جاتا ہے. آگے ایک اور قدرت کا مظاہرہ ہے. اس میں قدرت کے ساتھ نعمت کا بھی تذکرہ ہے. قدرت کے ساتھ نعمت کا بھی تذکرہ ہے. اوپر کی نعمت تو ہم کو نظر نہیں آتی کیونکہ سانس آ رہی جا رہی ہے فری میں, کوئی مشقت نہیں ہے, تو اس کی قدر نہیں ہے. ہاں فرشتے ہمیشہ اللہ کی تصویر میں لگے رہتے ہیں. تو ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ ہمیشہ جب تصویر میں لگے رہتے ہیں تو اللہ کے کام کرتے کیسا؟ اللہ کے کام کرتے وقت ان کی تصویر چھوٹ جاتی ہوگی, رکوع سجدہ چھوٹ جاتا ہوگا. فرمایا کہ تم جب نماز پڑھتے ہو یا گھر کے کام کاج کرتے ہو تو تم سانس کیسا لیتے ہو؟ تمہاری سانس کو بند جانا چاہیے. تو جیسے سانس ہماری چلتی رہتی ہے اور گھر کے کام بھی چلتے رہتے ہیں. فرشتے اللہ کا سارا حکم بجا لاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی تصویر رکتی نہیں, ایک لمحے کے لیے چلتی رہتی ہے. ہماری سانس جیسے چلتی ہے فرشتوں کی ایسے ہی تصویر چلتی رہتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ فرماتے ہیں مائے طویل بحران, دونوں دریا برابر نہیں. بحران تسنیہ ہے بحر کی. یہ سبھی برابر, مائے طویل برابر نہیں, دو دریا برابر نہیں. کیوں؟ ہذا عذب فرات, یہ تو بہت میٹھا شیریں ہے. ہذا مانے یہ دو میں سے ایک. ہذا مانے یہ عذب شیریں, فرات بہت زیادہ پیاس کو بجھانے والا, سائغ شراب خوشگوار ہے اس کا مشروب, پینے مزہ میٹھا پانی. وہذا ملح وجاج, اور یہ نمکین ہے اور تلخ ہے. ملح کے معنی نمک اور وجاج کے معنی کھاری. ایک پانی کو آپ چکھ نہیں سکتے, زبان لگائیں تو تھوکنا پڑتا. اور ایک پانی کو خوشگوار ہے, ذائقہ ہے, فرحت بخش ہے, اندر سے طبیعت سے الحمدللہ نکلتا ہے. یہ دونوں پانی مادہ پانی ہونے میں دونوں ایک ہیں لیکن ذائقے میں اور کیفیت میں اور صفات میں اتنا فرق کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. پانی جب اٹھتا ہے نمکین ابھرتا ہے. بخارات جو سمندر سے نکلتے ہیں کون سے پانی کے ہیں؟ نمکین پانی کے. لیکن جب بادلوں سے فلٹر ہو کے وہی پانی برستا ہے تو شیریں اور میٹھا ہوتا ہے. دونوں میں اللہ کی قدرت ہے. ومن کل تاکلون, اور دونوں میں سے تم کھاتے ہو. ومن کل, اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو. کیا؟ لحمن طریا, لحم کے معنی گوشت, اور طریا کے معنی تازہ. مچھلی کو مچھلی نہیں کہا, سمک نہیں کہا, لحمن کہا, تازہ گوشت, کیونکہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں, یہ خود بخود ذبح. اور حدیث میں آتا ہے ہمارے لیے دو مرغے زندہ ہیں, السمک والجراد. وحلت لنا میتتان, السمک والجراد. چدی بھی حلال ہے اور مچھلی بھی حلال ہے. اس واسطے اس کو نہیں کہا گوشت, کہا سیدھا سیدھا پکڑو تمہارے واسطے حلال ہے, ذبح کرنے کی, بسم اللہ بولنے کی, اور کسی قسم کے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. السمک تو لحمن طریا, تازہ گوشت. تازہ گوشت کہاں سے نکال رہے ہو؟ دریا میں سے, دونوں میں سے. اور تستخرجون حلیہ, اور نکالتے ہو تم زیور. اس سے مراد ہے موتی, سونا چاندی نہیں مراد ہے, اسے حلیہ مراد ہے اسے. اور یہ تم زیور نکالتے ہو. تلبسونھا, تم اس کو پہنتے ہو. تلبسنا نہیں کہا, صیغہ مذکر ہے. مردوں کے واسطے جو صیغہ آتا ہے اس کو تلبسون کہتے ہیں. عورتوں کا صیغہ ہوتا ہے تو تلبسنا ہوتا ہے. عربی میں 14 صیغے ہوتے ہیں. ایک ورب میں 14 صیغے ہوتے ہیں, چاہے وہ پاسٹ ٹینس ہو چاہے پریزنٹ ہو چاہے فیوچر. 14 صیغے ہوتے ہیں. صیغے مانے اس ورب کے پارٹس. یہاں پر جو لفظ آیا ہے تلبسونا, یہ اس میں مخاطب کون ہے؟ مرد ہے, مرد پہنتا ہے. شاہین لکھتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ مرد کو موتی کا پہننا جائز ہے. ایک تفسیر تو یہ, اور ایک تفسیر کیا ہے دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ جہاں جہاں پہننے کا زیور ذکر آتا ہے وہ ہر زیور عورت کے لیے عورت پہنتی ہے, لیکن وہاں مخاطب مرد کو کیوں بنایا اللہ نے؟ کیونکہ عورت کا زیور حقیقت مردوں کے لیے ہوتا ہے. اگر عورت کے زیور نہ ہو تو اس کے زیور نہ ہونے سے زیادہ بے چینی مرد کو ہوگی. ہاں اس میں جو قوت کشش ہے یہ مرد کے واسطے مفید. اس واسطے صیغہ استعمال کیا ہے, تم پہنتے ہو یا تمہاری خاطر تم پہناتے ہو, یہ مراد ہے. وترى الفلك فيه مواخر, اور دیکھتے ہو تم کشتی کو اس پانی کے اندر مواخر چلتی ہے. مواخر کے معنی آتے ہیں پانی کو پھاڑتے ہوئے چلنا, پانی کو چیرتی ہوئے کشتی چل جاتی ہے. یہاں ایک تسلی بھی کیا ہے, دونوں دریاؤں سے مچھلیاں بھی ہیں اور دونوں دریاؤں سے تو موتی بھی نکلتے ہیں. بعض لوگ مشہور کیا ہیں کہ دریائے شور سے, یعنی جس میں کھارا پانی ہے وہیں سے موتی نکلتا ہے, دریائے شری سے نہیں نکلتا, لیکن کثرت سے نکلتا ہے. دریائے شور میں مشہور ہو گیا ہے کثرت سے نکلنے کی وجہ سے, اور حقیقت یہ ہے دریائے شری سے ہی نکلتا ہے, دونوں سے نکلتا ہے. کثرت جہاں زیادہ ہوتی ہے اس کا چرچا کر دیا جاتا ہے. اور اس کشتی میں, کشتی کو اللہ نے, حالانکہ یہ ثقیل ہے ڈوب جانا چاہیے, مگر یہ پتلے پانی کو پھاڑتے ہوئے چل جاتی ہے, مواخرہ چیرتی ہوئی پانی کو. لتبتغوا من فضله, تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل, ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر ادا کرو, تاکہ تم اللہ کے اس رزق پر اللہ کا شکر ادا کرو. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اور آگے فرمایا یولج اللیل فی النہار, داخل کرتا ہے رات کو دن میں. علاج کے معنی داخل کرنا. 14 گھنٹے کی رات گھٹتے 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 9 گھنٹے کی ہو گئی, کہاں چلی گئی. پھر کبھی جب سردی کا دن آ جاتا ہے تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں, دن چھوٹا ہوتا ہے. گرمی میں دن بڑا ہو جاتا ہے, رات چھوٹی ہو جاتی ہے. دن کو رات میں, رات کو دن میں, داخل کون کرتا ہے؟ یہ قدرت اللہ کی ہے. یولج اللیل فی النہار, یولج النہار فی اللیل, رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر, اور مسخر کر دیا, یعنی تمہارے کام میں لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی. کل یجری, ہر ایک جاری ہے, چل رہا, ایک لمحے کے بعد چل رہا ہے, چلتا جا رہا ہے. کب تک چلے گا یہ؟ کل یجری, ہر ایک جاری ہے, چلتا جا رہا ہے. لاجل مسمى, ایک وقت مقررہ تک. لاجل مسمى, بعض آیتوں میں ہے الی اجل مسمى, ایک وقت مقررہ تک, اور یہاں ہے لاجل مسمى, مقررہ مدت تک کے لیے چلتا رہے گا.
सूरज का चांद का चलना यहाँ साबित है, और ये मजमून सूरह यासीन में भी आ चुका है। बस तदरीक के तहत जमीन के बारे में कुरान साकित है, खामोश है, लिहाजा जमीन के चलने ना चलने का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकुम अल्लाह, ये है तुम्हारा अल्लाह, यही है अल्लाह रब्बुकुम, तुम्हारा परवरदिगार, लहुल मुल्क, उसी की बादशाहत है। जब पानी और पानी में कश्ती, आसमान में सूरज और चांद, और बारिश बादलों से, और इन तमाम का रिज्क, और इन तमाम के लिए मोती, ये सब तुम देखते हुए आ रहे हो। अब मुझे बताओ आसमान से लेकर तहत तक किसकी हुकूमत है? इसका फरमान लहुल मुल्क, ये तुम्हारा रब है, अल्लाह जिसकी बादशाहत है। इसको छोड़कर तुम जिसके सामने सजदा करते हो, तुम जिसको पुकारते हो, उनका भी हाल सुन लो। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनी, और जिनको तुम पुकारते हो उसके सिवा, मा यमलिकूना, वो मालिक नहीं होते, मिन कितमीर, कितमीर किसे कहते हैं? कहीं कोतमीर समझ लेंगे आप, कोतमीर नहीं पढ़ रहा हूं मैं, कितमीर बोल रहा हूं, कितमीर। खजूर खाते हैं आप, खजूर खाते हैं, गुठली को फेंकते हैं, खजूर और गूदे के बीच में एक छिलका होता है, उसे कितमीर कहा अल्लाह। वो कितमीर जो छिलका होता है, उस छिलके के बराबर भी किसी को ताकत नहीं दिया है अल्लाह। ये समझ किस कदर शहादत है अल्लाह। इस आयत में तो कितमीर कहा है, और दूसरी आयत में फरमाया है फतीला, फतीला कितमीर के बजाय फतीला है। वहां मुराद है जो गुठली के गढ़े में ताका होता है, वो है फतीला। जैसे चिराग जलाते हैं ना, चिराग में एक कपड़े की बत्ती रखते हैं, वो है फतील, ताकि चिराग उसके जरिए से चलता रहे, जलता रहे। तो गुठली के गढ़े में जो धागा होता है वो है फतीला, उतना भी ताकत नहीं दिया है। और यहाँ फरमाया जो गुठली का अतराफ छिलका है, उस छिलके के बराबर ताकत नहीं है। हमारे कितमीर, उनको कोई ताकत नहीं है। ताकत से मुराद क्या है? खोल कर दिया रब करीम ने। जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, वो मालिक नहीं है एक छिलके के बराबर। इन तदऊहुम ला यस्माऊ दुआअकुम, अगर तुम उनको पुकारो तो न सुने तुम्हारी पुकार। इन तदऊहुम, अगर तुम उनको पुकारो, पुकार दे जाओ, बारिश के लिए, औलाद के लिए, रिज़्क के लिए, सेहत के लिए, किसी भी मकसद के लिए तुम पुकारो। अब किसको पुकारेंगे अल्लाह के अलावा? या तो बुत होंगे, या तो कब्रें होंगी, या तो औलिया होंगे, या तो फरिश्ते होंगे, या तो सुलह होंगे, वो जिंदा होंगे या मुर्दा होंगे, किसी भी शेप में होंगे, सबका हाल बता दिया अल्लाह ने। क्या फरमाया? इन तदऊहुम, अगर तुम उनको पुकारो, ला यस्माऊ दुआअकुम, तो ना सुनेंगे वो तुम्हारी पुकार। क्या शान है अल्लाह की, तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे। इसका मुराद कौन है? जिन्हें सुनने की ताकत है, बुत है, बुत क्या सुनेंगे? बुत में सुनने की ताकत नहीं। और अगर तुमने जिन की पूजा की है, फरिश्ते की पूजा की है, अंबिया की पूजा की है, जिनमें सुनने की ताकत तो है, जैसा कि बात आ चुकी है इंशाअल्लाह इस सूरत में आयत नंबर 22 में बात आएगी, वहां करेंगे मुद्दा की बात। और सूरह रूम में बात आ चुकी है सिमाई मौता की बात, बहुत तगड़ी बात है। अगर फर्ज करो तुमने ऐसों की बंदगी की है, जैसे बुत है तो सुनते ही नहीं, और अगर तुमने उनकी बंदगी की है जो सुन सकते हैं, जैसे फरिश्ते हैं, अंबिया हैं, शयातीन और जिन्नात हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं वलौ समिऊ, अगर वो सुन भी लें, बफर्ज़ मुहाल सुन ले, मस्तजाबू लकुम, तो तुम्हारी आवाज पर लब्बैक नहीं कहेंगे, तुम्हारी फरियाद को नहीं सुनेंगे, तुम्हारी कोई हाजत पूरी नहीं कर सकेंगे। मस्तजाबू लकुम, कबूल नहीं करेंगे तुम्हारे वास्ते। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी हर बात नहीं सुनेंगे, वो उतना ही सुनेंगे जितना अल्लाह चाहे। हाँ, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जितना चाहते हैं सुना सकते हैं। वहां अंदर मुस्मिउ मन फिल क़बूर, जो कब्रों में उनको आप नहीं सुना सकते, वो सुन सकते, आप नहीं सुना सकते। हाँ, मिट्टी के घर में हमारी बात की है, मुर्दे सुन सकते हैं, आप नहीं सुना सकते। वो कितना सुन सकते हैं? जितना अल्लाह चाहे। अल्लाह कितना चाहता है वो आपके तमाम बातों को सुनाने पर कादिर है, क्यों जाएगा? अल्लाह की मुखालफत में आप गैरुल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह क्यों जाएगा? अल्लाह की मुवाफकत तो नहीं कर रहे आप, क्योंकि अल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं। अल्लाह ने कहा है मैं तुम्हारा रब हूं, मेरा शिरक करते रहे, मेरी बादशाहत है, अब मेरी बादशाहत में मेरी हुकूमत में मेरे गैर को पुकारेंगे तो मैं क्यों चाहूंगा? अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, अगर तुम उनको पुकारो तुम्हारी बात को सुनेंगे नहीं, और अगर सपोज सुन भी ले तुम्हारी हालत पूरी नहीं करेंगे। दुनिया में तो यह हाल हुआ, और आखिरत में क्या होगा? वह यौमल क़ियामत यकफुरूना बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन इनकार करेंगे तुम्हारे शिर्क करने का। कहेंगे अल्लाह हमको पता ही नहीं कि हमको किसी ने पुकारा भी, हमारे सामने कोई सजदा भी किया, हमसे किसी ने फरियाद की, हमको तो खबर ही नहीं। हाँ, क़यामत में वो इनकार करेंगे। दुनिया में लोग जिन को पुकारते हैं, क़यामत में वो इनके पुकार का, इनके शिर्क करने का इनकार करेंगे। अब आप सवाल कर सकते हैं कि कैसे वो इनकार कर सकते हैं, और वो इनकार करेंगे आखिरत में, तो अभी से कैसे मालूम हुआ? अल्लाह फरमाते हैं ये खबर तुम्हें कौन दे सकता है सिवाय खबीर के? फला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, और तुम्हें कोई खबर नहीं दे सकता है खबीर की तरह, खबर देने वाले के माने, जो हमेशा हर चीज से बाखबर है। ये उसकी खबर है कि तुम जिनके सामने सजदा करते हो, जिनसे तजल्लुल करते हो, जिनसे आजिज़ी करते हो, ये सब तुम्हारे मुनकिर हो जाएंगे। उनको तो पता भी नहीं कि हमें किसी ने पुकारा भी है, हमसे किसी ने हाजतें मांगी हैं, हमारे नाम के इज़ार बंद लटकाए गए हैं, उनको पता भी नहीं ये खबर कौन दे रहा है। अल्लाह फरमाते हैं खबीर की तरह तुम्हें खबर कौन दे सकता है? फला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। बात यहाँ पूरी हो गई, रुकू मुकम्मल हो गया है। अब यहाँ से गुफ्तगू इंशाअल्लाह रमजान के बाद शुरू होगी। दुआ कर लीजिए।